بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ وعلیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر کرتے ہیں۔ آج میں بار ایسوسی ایشن کیرول پکا میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں آپ قانون دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مقبول احمد خان بلوچ، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، بار ایسوسی ایشن کیرول پکا۔ اگر ہم سر کے ٹینور کے حوالے سے بات کریں تو آپ جنرل سیکرٹری رہ چکے ہیں، آپ صدر بار ایسوسی ایشن رہ چکے ہیں۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے تعلیم کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے آپ نے اپنے ٹینور میں کیا ڈیولپمنٹ کروائی۔ تو آئیے سر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سفر کیسا رہا؟ ابتدائی تعلیم ہم نے ڈسٹرکٹ لودھرا تحصیل کیرول پکا سے حاصل کی، اور جو لا تھا LLB ہم نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے حاصل کیا۔ اس کے بعد ہم اپرینٹنگ شپ میں آگے پریکٹس شروع کر دی۔ پریکٹس کے بعد اب ہم وکیل ہیں، اور یہ جو پروفیشن ہے وکلا کا ماشاءاللہ بہت اچھا، بہترین، ہونیسٹ پروفیشن ہے۔ چل جائے تو اس سے بہتر کوئی پروفیشن نہیں ہے، اور وکیل کو ہمیشہ محنت کرنی چاہیے۔ جو محنت کرتا ہے وہ وکیل پھل کھاتا ہے۔ ٹھیک۔ بہت اچھا پروفیشن ہے۔ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو شوق تھا یا والد صاحب نے کہا وکیل بننا ہے؟ وکیل بننے کا شوق ہماری والدہ کو تھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے وکیل بننا ہے۔ ہم ان کے کہنے پہ الحمدللہ وکیل بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وکیل بنایا۔ وکیل بننے کے بعد ہم اپنے پروفیشن میں آئے۔ پروفیشن میں ہم نے بہت گین کیا ہے۔ وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ وکیل ہر جو مشکلات ہوتی ہیں، جو غریب کے مسائل ہیں، جو پوری دنیا کے مسائل ہیں، اس کو حل کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ لا اینڈ آرڈر، اور وکیل جو ہے نا ایک معاشرے کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہماری زندگی میں رول آف لا کی کیا اہمیت ہے؟ رول آف لا، قانون کے مطابق ہر شخص کو رول آف لا کے مطابق چلنا چاہیے۔ رول آف لا ہوگا تو ہمارا ملک ترقی کرے گا، ہم خود ترقی کریں گے۔ رول آف لا کو ہمیشہ رول آف لا کی پیروی کرنی چاہیے، رول آف لا کے تحت ہی چلنا چاہیے۔ آج کس ماڈرن دور میں بار اور بینچ کے تعلق کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بار اور بینچ کا آج بھی تعلق جیسے 2000 پیچھے چلے جائیں صدی میں تھا، تو آج بھی ویسا ہی مضبوط ہے، اور بار اور بینچ ایک دوسرے کا حصہ ہیں، یہ ایک دوسرے کے پہیے ہیں۔ نہ بار بینچ کے بغیر مکمل ہوتی ہے، نہ بینچ بار کے بغیر مکمل۔ یہ دونوں ایک دوسرے کا کلیدی حصہ ہیں، اور کلیدی ایک دوسرے کا مطلب اپنا اس میں معاشرے میں انصاف کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ پاکستان کی عدالتوں میں سمجھتا ہوں کیس عدالتوں کی طرف سے نہیں ہوتے، کیس وکلا کی طرف سے کچھ ہوتے ہیں، کچھ پارٹیز کی طرف سے ہوتے ہیں۔ بعض مسائل تھے، اب مسائل وہ ختم ہو گئے، اب تو کوئی سست روی کا اختیار نہیں ہے۔ اب تو ڈے ٹو ڈے رپورٹ مانگ رہے ہیں سیشن جج، جسٹس صاحبان۔ اب میں کہتا ہوں کہ وہ سست روی نہیں رہی۔ انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے ایز اے قانون دان آپ کی کیا تجویز ہے؟ انصاف کی فراہمی کے لیے لارڈ شپ چیف جسٹس نے پہلے بھی منصور علی شاہ صاحب نے بھی بہت وہ کیے تھے، ڈیولپمنٹ کی تھی، اب بھی جو ہو رہے ہیں، اب تقریباً انصاف جو ہے نا ہر آدمی کو مل رہا ہے۔ اس کے فاسٹ طریقے بھی اپنا آگے لیے گئے ہیں، اور ای ٹیگ ہر چیز ڈیلی کی بنیاد پر رپورٹیں لے رہے ہیں۔ ٹھیک۔ سر، جب آپ صدر بار ایسوسی ایشن کیرول پکا تھے تو آپ نے اپنے ٹینور میں کیا ترقیاتی کام کروائے بار کو لے کر؟ میں نے جب صدر بار ایسوسیشن تھے ہم، جی، یہ چیمبر جو لارڈ شپ شیخ جسٹس عظمت سعید صاحب نے دیے تھے، الاٹ کیے تھے، ہم نے یہ چیمبر کی تعمیرات کروائیں، اور ہمارے جو AC صاحبان، تحصیلدار صاحبان جو تحصیل میں ورک کرتے تھے، ہم اپنی کاوش سے سیشن جج صاحب کی کاوش سے نوٹیفیکیشن کروا کے وہ ہماری عدالتوں میں آتے تھے کام کرنے کے لیے، اور ادھر ہی کام کرتے تھے۔ باقی دوستوں کے لیے جو ان کے مسائل تھے بھرپور کوشش کی حل کرنے کے لیے۔ کسی دوست کو ہم نے مطلب تنہا نہیں چھوڑا، نہ ہی کسی دوست کا ہم پہ کوئی گلہ ہے شکوہ ہے۔ ٹھیک۔ سر، بار ایسوسی ایشن کیرول پکا کے کیا مسائل ہیں جن پہ ایز اے قانون دان آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ بار ایسوسیشن میں ایک تو ہمارے چیمبرز اور کالونیز وکلا کی وہ نہیں ہے، چیمبرز نہیں ہے، فلائی اوور ہونا چاہیے،
کراسنگ کر کے آتے ہیں وکلا کے لیے لیٹیگنٹ کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، فلائی اوور بنا کر، اور جو وکلا کالونی ہے وکلا کے چیمبر ہونے چاہیے، اور لائبریری کا انتظام ہونا چاہیے۔ بار ایسوسیشن میں لائبریری نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، بار ایسوسیشن میں ایسے انتظامات اور ان کے لیے ضروری ہیں وکلا صاحبان کے لیے۔ سر، بار ایسوسیشن کروڑ پکا کی سیاست کے حوالے سے بات کریں تو کس طرح کی سیاست چل رہی ہے ایز اے قانون، آپ کیا کہیں گے؟ بار ایسوسیشن اپنے وکلا کی جو سیاست ہے اس میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، باقی ادھر زیادہ پالیٹکس نہیں ہوتی۔ بار کی جو پیٹی ہے یہ ہے، نون لیگ ہے، اس میں زیادہ نہیں ہوتی۔ بار اپنے سیاست میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ ٹورزم ہم جاتے رہتے ہیں، ہمارے وکلا صاحبان بھی پروگرام بناتے ہیں، ہم وکلا صاحبان اپنے ایکسپینسز بھی جاتے ہیں۔ اگست میں جیسے چھٹیاں ہوتے ہیں تمام وکلا صاحبان اپنے جیب سے لے کے وہ ٹورزم کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ پاکستان کے سارے حصے ہی ہمارے لیے جنت ہے۔ پاکستان ہمارا خود ہمارے لیے جنت ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں ہم اپنے شہر میں ہیں تو یہ ہمارے لیے جنت ہے۔ آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ اساتذہ اور دوستوں کا، والدین کا سب سے کلیدی کردار ہوتا ہے۔ میں پہلے سمجھتا ہوں والدین، اساتذہ، پھر دوست۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنے سفر میں کامیاب ہیں۔ آخر میں سننے والوں کو، وکلا برادری کو، بار ایسوسیشن کے تمام معزز وکلا صاحبان کو آپ کا ایز اے قانون کیا پیغام ہے؟ میں یہی پیغام دوں گا کہ ہم مل جل کر رہیں، اپنے مسائل خود حل کریں، اور ہم بھائی ہیں اور بھائیوں کی طرح ہم رہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا۔ ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔